علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. تو یہ جو دو خواتین ہیں جی، ایک میرین صاحبہ اور ایک ردا نکاش صاحبہ، ان کو آج کل ڈاکٹر صاحب پہ بڑا غصہ آیا ہوا ہے، ڈاکٹر محمد عفان قیصر صاحب پہ، اور یہ کہتی ہیں کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے کسی کے اوپر تنقید کریں، چاہے کوئی جس طرح مرضی ویڈیوز بناتا رہے، چاہے جس طرح مرضی کوئی بے حیائی پھیلاتا رہے، اور اگر بات کرنی ہے تو وہ ہم بیٹھے ہیں، ہم کریں گے. آپ کی یہ کیٹیگری نہیں ہے، آپ اپنی کیٹیگری سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. آپ اپنی فیلڈ میں جائیں، اپنے ڈاکٹرز کو ایکسپوز کریں، آپ اپنے ٹائپ کی ویڈیوز بنائیں. یہ کام ہمارا ہے. تو آج میں ردا صاحبہ کو بتاؤں گی کہ آپ بڑا اچھے سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، اور میرین صاحبہ سے بھی میں کچھ سوال کروں گی. تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے. اچھا، ان خواتین کو ڈاکٹر صاحب سے ابھی کیوں اختلاف شروع ہوا؟ حالانکہ وہ تو کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ بڑھتی ہوئی بے حیائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے فاطمہ اور عائشہ پہ ویڈیو بنائی، اور وہ بنائے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، بہت سارے دن گزر چکے ہیں، اور ان عورتوں کو اب ہوش آئی ہے کہ ڈاکٹر عفان صاحب جو ہیں ان کو کیا ضرورت ہے، جبکہ ان کی اپنی وائف سوشل میڈیا پرسن ہے، دوپٹہ نہیں لیتی وغیرہ وغیرہ، تو وہ کیوں آگے ہیں اس چیز میں، کیوں گھس رہے ہیں؟ یہ تو بات، یہ جو فیلڈ ہے یہ تو ہماری ہے، کرٹیسزم صرف ہم کر سکتے ہیں. ان کا کیا کام ہے کہ وہ انفلوئنسرز کو لے کے ان کے اوپر جو ہے وہ اتنا سخت جو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں بنتا. تو بیبیوں، میں تم سے پوچھتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو تو میں ایک سائڈ پہ رکھتی ہوں نا کہ وہ کیوں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ کیوں کرٹیسزم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. پہلے میں تم دونوں سے پوچھتی ہوں کہ کس دن تم دونوں خواتین جو تم خواتین ہو، تم دونوں کو مسئلہ ہے نا ڈاکٹر صاحب سے، کس دن تم دونوں نے کھل کے مطلب کہ انفلوئنسرز کے گندے غلاظت سے بھرے برائی پر مبنی کانٹینٹ پہ تم لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس کے مطلب کہ باقاعدہ نام لے کے کہ یہ جو انفلوئنسر ہے، یا یہ فاطمہ یا عائشہ نامی خاتون جو اپنی بیٹی کو شارٹ ڈریسنگ کروا رہی ہے، شارٹ اس کو کپڑے پہنا رہی ہے، پھر اس کو پالر سے اس کی بال سٹریٹ کروا رہی ہے تاکہ وہ ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھے، اس کے بعد پھر اس کے گلے کھلے کپڑوں کے سٹچ کروا کے دوپٹے کے بغیر اس کو دکھا رہی ہے، مطلب اس کو پراپر جو ہے نا وہ تیاری شیاری کرا کے ٹک ٹاک پہ بٹھا رہی ہے. تو تم دونوں مجھے اپنی کوئی ایک ویڈیو لا کے دکھا دو جس میں تم لوگوں نے اس چیز کی کھل کے مذمت کی ہو، اپنی ویڈیو میں ان کا نام لیا ہو، اپنی ویڈیو میں ان کا ٹائٹل تھمبنیل لگایا ہو کہ بھائی یہ دو خواتین جو ہیں عائشہ اور فاطمہ، ان کے کانٹینٹ کی ہم مذمت کرتے ہیں، یہ بالکل بھی ٹھیک عورتیں نہیں ہیں، یہ اس معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور یہ لڑکی جو ابھی تک اپنی اس کی ایج جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پہ بٹھایا جائے یا ٹک ٹاک پہ، مطلب یہ انڈر ایج ہے، لیکن یہ پھر بھی اس کی ماں جو ہے اس کو اس طرح کا بنا سنوار کے آرٹیفیشل نیل لگوا کے، اس کی پلکیں جو ہے وہ آرٹیفیشل لگوا کے، اس کو ہیئر اس کا جو سٹریٹ کروا کے، یہاں پہ مکمل طور پہ جس طرح کوٹھے پہ ایک لڑکی کو تیار کیا جاتا ہے پروگرام کے لیے، اسی طرح تیار کر کے بٹھا رہی ہے، اور پھر خود لوگوں کو آ کے یہ کہتی ہے کہ دیکھو میری بیٹی کتنی حسین ہے، دیکھو میری بیٹی کتنا اچھا کام کر رہی ہے، ساری رات یہ بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ لائیو کرتی ہے، اور یہ میری بیٹی ہمارے لیے ڈالرز کما رہی ہے تاکہ ہم ایک خوبصورت بڑا سا گھر بنا لیں. ردا صاحبہ کوئی ایک ویڈیو اپنی نکال کے دکھائیں نا جو آپ نے اس ٹاپک پہ بنائی ہو، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ کا کام ہوتا تو آپ پھر کھلا کے اس پہ بات کرتی نا. میرین صاحبہ، آپ کھلا کے اس پہ بات کرتی. دبے لفظوں میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں تو آپ کی کیٹیگری نہیں ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بولا ہے. وہ بے حیائی کے خلاف جتنی بھی ان کی ویڈیوز ہیں انہوں نے نام لے کے بولا ہے، اور انہوں نے کوئی اس طرح نہیں کہا کہ بھئی ساتھ منافقت سے کام لیا ہو، کہ بھئی نام نہ مینشن کیے ہو، اور بس ایسے ہی بول دیا ہو کہ بھئی جیسے آپ لوگ بولتے ہیں، مطلب نام نہیں لینا، فل منافقت. نام لیں گے تو پھر ان کا سامنا کیسے کریں گے ان لوگوں کا؟ کیونکہ آپ تو ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، آپ بھی کانٹینٹ کریٹر ہیں،
رضا صاحبہ، اور وہ بھی، اور ایک نہ ایک دن آپ نے آمنے سامنے آنا ہے، تو آپ لوگ نام لے کے اگر ان کے اوپر ویڈیو بنائیں گے تو پھر آپ تو آمنے سامنے آئیں گے تو شرمندہ ہوں گی نا آپ، تو آپ تو خوب منافقت سے کام لے رہی ہیں۔ اب آپ آئیں اسلامک کانٹینٹ لے کے، کیونکہ پہلے آپ نے ٹرائی کیا فیملی ولاگنگ، آپ نے ٹرائی کی، وہ آپ کی نہیں چلی، پھر آپ چادر اوڑھ کے اور آپ حجاب کیا کہتے ہیں اسکارف لے کے اور آپ آ گئی ایک اسلامک کانٹینٹ لے کے۔ یہ کانٹینٹ بھی آپ کریٹ کرتی ہیں، جیسے فحاشی پہ مبنی کانٹینٹ اسٹرالوجی والے اور باقی سارے کریٹ کرتے ہیں نا، آپ صرف ایک اچھا میسج کنوے کر دیتی ہیں۔ آپ کا اور ارشد ریل کا یہ ہوتا ہے کہ ایک اسلامک کانٹینٹ ہے، اور ان کا کانٹینٹ مکمل طور پر جو ہے پاکستان کے کیا کہتے ہیں نا اس کے ہمارے مطلب اگر ہم اپنا پاکستان کا ماحول دیکھیں، اپنا کلچر ثقافت دیکھیں، اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام کے تو دور دور جو ہے نا میں کہتی ہوں ان کو اس کو نہیں آتا کہ یہ کوئی مسلم کنٹریز میں رہنے والے یوٹیوبر ہیں یا انفلوئنسرز ہیں، مطلب کہ ان کی ویڈیوز دیکھ کے کبھی ہمیں ایسا لگا ہی نہیں کہ ہم ایک مسلمان یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اور آپ ان کی الٹا میں کہتی ہوں کہ آپ ان کے حق میں بات کر رہی ہیں، آپ غلاظت سے بھرے ہوئے کانٹینٹ بنانے والوں کے حق میں بات کر رہی ہیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب کو روک رہی ہیں کہ آپ بے حیائی کے خلاف آواز کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ کی تو اپنی بیوی آتی ہے، ان کی بیوی کیا انفلوئنسر ہے، ان کی بیوی کیا فیملی ولاگر ہے، ان کی بیوی کیا کو جو ہیں وہ ان لوگوں کو بتا رہی ہے کہ بھئی میں اٹھ رہی ہوں، سو رہی ہوں، جاگ رہی ہوں، نہا رہی ہوں، دھو رہی ہوں، وہ تو چلے ہم نے مانا کہ وہ دوپٹہ اتار کے اس کو نہیں آنا چاہیے، اس چیز کو ہم بھی پروموٹ نہیں کرتے، ہم بھی اس چیز کی کبھی بھی وہ نہیں کرتے کہ بھئی عورت کو جو یہاں پہ سب سے پہلے ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا یہ کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نے کن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر نازش جو ہیں وہ دوپٹہ اتار کے آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا دوپٹہ اتارنا غلط ہے، لیکن وہ کوئی انفلوئنسر تو نہیں ہے نا، وہ انفلوئنس تو نہیں ہو رہے لوگ ان سے کچھ سیکھ، اگر وہ آتی ہیں تو وہ اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایز اے یوٹیوبر تو نہیں، آپ ان کو اس کے اندر کیوں گھسیٹ رہے ہیں، بلا وجہ آپ ان کو بھی ساتھ میں گھسیٹ رہے ہو، عورتیں ہو کے آپ اس خاتون کو آپ بھی سوشل میڈیا پہ اپنے چہرے کے ساتھ آتی ہیں، اگر میں پھر کہوں رضا صاحبہ تو یہاں پہ تو پھر آپ کو بائی فیس بھی نہیں آنا چاہیے، آپ کو تو فل پردے میں آنا چاہیے، آپ کی بیٹی کو بھی فل پردے میں آنا چاہیے، آپ بھی تو اپنا چہرہ دکھاتی ہیں، آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنا سر کور کر کے آتی ہیں، اور ڈاکٹر نازش جو ہیں وہ اپنے بال کھلے لے کے آتی ہیں۔ تو ڈاکٹر عفان صاحب کی تو بات میں نہیں کروں گی کہ وہ انہوں نے غلط کیا، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں نہیں سپورٹ کروں گی، آپ لوگوں کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو حق نہیں بنتا کہ کسی کی بیٹی ماں بہن کے اوپر کیچڑ اچھالے۔ مجھے آپ یہ بتائیں دونوں خواتین کہ یہ کیچڑ ہم اچھال رہے ہیں، ڈاکٹر اچھال رہے ہیں، یہ وہ خود اپنے اوپر مل رہی ہیں، انہوں نے تو خود اپنے آپ کو کیچڑ میں لت پت کر لیا، جب وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی بیٹی کے حسن کے چرچے کرتی ہے، جب سسٹولوجی آتی ہے سوشل میڈیا پہ ناچ کے لوگوں کو دکھاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور گندے ایکٹ کر کے دکھاتی ہیں، اور یہاں پہ بیٹھ کے کہتی ہیں کہ بھئی ابا جی ہم بوائے فرینڈ رکھ سکتے ہیں، ابا جی ہم سموکنگ کر سکتی ہیں، تو وہ تو خود کیچڑ میں لت پت ہے، ان کے اوپر اب اور مزید کیچڑ اچھالنے کی کہاں پہ کسر رہ گئی، آپ بتائیں مجھے۔ پھر یہ رضا صاحبہ جو ہے یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کیا، تو یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ڈاکٹرز کے ساتھ غلط رہا، آپ کے ساتھ ڈاکٹرز نے ناانصافی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے سب برے ہوگے، سب کے سب برے ہوگے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور ڈاکٹر صاحب اپنی کیٹیگری کے لوگوں کو صرف ایکسپوز کریں، باقیوں کو نہیں کر سکتے۔ ان خواتین کا یہ کہنا بھائی کیوں، برائی کے خلاف آواز اٹھانے کا ہر انسان کو پورا حق ہے، جیسے آپ کو حق ہے، لیکن آپ اٹھا نہیں رہی، آپ صرف باتیں کر رہی ہیں، آپ نے کبھی بھی کسی کے خلاف بھی ویڈیو نہیں بنائی، اور آپ نے کبھی کھل کے یہ بات ہی نہیں کی کہ بھئی یہ بندہ بندی یا یہ شخص ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائی کا سبب بن رہا ہے۔ نہایت منافق، نہایت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک احتیاط برتی جا رہی ہے، چاہے وہ ارشد ریل ہو یا چاہے آپ ہوں، آپ کو تو یہ لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں کیونکہ آپ کی کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں، آپ نے ان کے آمنے سامنے ہونا ہوتا ہے، آپ نے میل ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا بھی ہوتا ہے،
آپ نے ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں کہ دوستیاں بھی بڑھانی ہوتی ہیں، تو آپ تو ایک دوسرے کو برا کسی صورت نہیں کہہ سکتے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بات نہ کریں. اصل میں تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ کھل کے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی کھل کے بات نہیں کریں گی اور آپ منافقت سے کام لیتی رہیں گی ارشد بھائی کی طرح. ان کو بھی ڈکی، سسٹولوجی، رجب سب بڑے پیارے لگتے ہیں، کیونکہ اندر سے سب آپ ایک ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ اسلامک ہے اور ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ مطلب کہ آپ کو میں کیا بتاؤں، غلاظت پر مبنی ہے. تو بی بی تمہارا ایکسپیرینس اگر ڈاکٹرز کو لے کے غلط رہا ہے نا، تو ساری دنیا کا غلط نہیں ہو سکتا. یہاں کتنے بہن بھائی ہوں گے جن کے گھروں میں ایسے مریض ہوں گے جن کو لگا ہوگا کہ اب ان کی جان بس ختم ہو گئی ہے، لیکن ڈاکٹرز کی وجہ سے ان کی جان بچتی ہے. میرے ساتھ خود ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارا مریض ایسے تھا کہ بس ہم نے کہا کہ بس اب یہ زندہ نہیں بچ کے لوٹ کے آئے گا گھر، لیکن ڈاکٹرز کی بدولت اور اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے، اللہ کی ذات، اس کے بعد ڈاکٹرز جو بسیہ ہے ہمارے لیے، ان کی وجہ سے ہمارے مریض ٹھیک ہوئے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ بھئی ایک تجربہ غلط ہو گیا تو ہم سارے ڈاکٹرز کو، آپ بھی تو کانٹینٹ کریٹر ہیں، سسٹولوجی بھی کانٹینٹ کریٹر ہے، تو آپ دونوں ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی نا. آپ اچھا میسج دیتی ہیں، وہ غلط میسج دیتی ہے، وہ نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہے. آپ کا کانٹینٹ نوجوان نسل کو سنوار رہا ہے. تو پھر ڈاکٹرز بھی ایسے ہوئے. اگر ایک ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ باقی بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو بی بی تھوڑا سا لحاظ کریں، تھوڑا آپ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ اصل میں آپ جو یہ ویڈیو بنا رہی ہیں نا، دونوں بیبیاں، آپ نے دونوں نے ان انفلوئنسرز کو سپورٹ کیا ہے. یہ جتنے بھی آج کل ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے فحاشی پھیلا رہی ہیں، عائشہ فاطمہ جیسی، سسٹولوجی جیسی، ڈکی جیسی، آپ تو الٹا ان کے حق میں بات کر رہی ہیں. آپ تو ایسے میسج دے رہی ہیں کہ بھئی آپ سب کو کہہ رہی ہیں بھئی آپ کون ہوتے ہیں ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ بات کرنے والے. جن کو مائیں بہنیں بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں نا، میں آپ کو بتا دوں، وہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں. یوں سوشل میڈیا کی زینت نہیں بناتے. آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ تو جن لوگوں کو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا خود خیال نہیں ہے، تو آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کوئی ان پہ کیچڑ نہ اچھالے، کوئی ان کے بارے میں بات نہ کرے. آپ نے بھی تو کی نا ڈاکٹر نازش کے اوپر بات، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، کھلے بال لے کے آتی ہیں. تو میں اب آپ کو غلط تو نہیں کہوں گی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے، یا اگر وہ آ رہی ہیں تو اپنا ایک پردے میں آئیں، جو اللہ کا حکم ہے پہلے اس کو فالو کریں. تو میں تو نہیں کہوں گی کہ وہ کیوں یہاں پہ، تو میں آپ کو غلط نہیں کہوں گی نا. تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب کو یا باقی لوگوں کو جو برائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کی ماؤں بہنوں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. جن کو مائیں بہنیں پیاری ہوتی ہیں، میں پھر کہہ رہی ہوں، وہ اپنی ماؤں بہنوں کو سوشل میڈیا کی زینت نہیں بناتے، یہاں چکلے پہ نہیں بٹھاتے. یہ آن لائن چکلے چل رہے ہیں اور آپ ان کی سائیڈ لے رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ دبے الفاظ میں ان کی سائیڈ لے رہی ہیں، آپ نہایت منافقت سے کام لے رہی ہیں، جو ہم برداشت نہیں کریں گے. اگر آپ نے ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو ان کے نام لے کے آپ ویڈیوز بنائیں، اگر آپ میں دم ہے تو، جیسے ہم لوگ بناتے ہیں. نہیں تو پھر اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی کیٹیگری تک رہیں. جو آپ کر رہی ہیں آپ اسی طرح معاشرے کی اصلاح کرتی رہیں جیسے پہلے کر رہی ہیں. تو دوسروں کو روکنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی آپ کا کوئی حق ہے. یہ تھی جی ویڈیو، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کہ اتنا ہی. اللہ حافظ.